ہو سکتا جب تک کہ میرے خاندان کی محبت تمہارے دلوں میں داخل نہ ہو جائے، اہل بیت اطہار کی محبت۔ رب کریم نے فرمایا کہ پورا جہاں اگر نیکی کا کام کرے تو ان کے لیے ایک اجر ہے، میرے حبیب کا خاندان اگر نیک کام کرے تو ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ موتا، جس میں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، اور اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ بھی شہید ہوئے تھے۔ دونوں صحابی، دونوں حضور کے پیارے، دونوں حضور کے لاڈلے، اور عبداللہ بن رواحہ تو حضور سے ایسی عقیدت کرتے تھے کہ سرکار کی جب سواری چلتی تو عبداللہ بن رواحہ حضور کی سواری کے ساتھ دوڑتے تھے، یعنی انہوں نے یہ اپنے ذمہ رکھا تھا، حضور کی سیکورٹی میں چلتے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن رواحہ وہی ہیں کہ جنہوں نے منافقین کی بستی میں، منافقین کے محلے میں، منافقین کے چیئرمین عبداللہ بن ابی بن سلول کو اس وقت یہ کہا تھا جب میرے آقا کی سواری نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن رواحہ نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ محمد عربی کی سواری کے پیشاب میں کتنی بو ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے اور حضور کے کہے بغیر، حضور سے پوچھے بغیر، چونکہ معاملہ ناموس رسالت کا تھا تو اس وقت میں اب کیا سوال کرنا، آگے بڑھے اور کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے کہ تو نے یہ کیسی بات کر دی، تو کہتا ہے آقا کی سواری کے پیشاب میں بو ہے، تیرے جسم کے مشک میں وہ خوشبو نہیں ہوگی جو میرے آقا کی سواری کے پیشاب میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کو مکے بھی مارے، اور چونکہ محلہ انہی کا تھا تو اس کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ پر حملہ کیا، آپ کو لہو لہن کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ حضور آپ نے جب زبان سے جواب دے دیا تھا، حضور خود وہاں پر موجود تھے، آقا نے آپ کو حکم بھی نہیں فرمایا تو آگے بڑھ کر مکے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کو جو ہے انہوں نے توڑ کر رکھ دیا، آپ کے سر پاڑ دیا، آپ کے جسم کا برا حل کیا انہوں نے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے جواب یہ آپ کو ملے گا کہ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ناموس رسالت کے دفاع میں دیر نہ ہو جائے اور کہیں اللہ میرے اعمال برباد نہ کر دے۔ تم کیا سمجھ رہو محبوب کی عزت پر جب بات آ جائے تو پھر یہ جہاں جہاں نہیں، یہ زندگی زندگی نہیں، سب ان پر قربان ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی جنت میں دیکھا اور اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار کو بھی دیکھا، دونوں پرواز کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ میں بخاری شریف کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرے مالک، دونوں پیارے، دونوں صحابی، دونوں شہید، دونوں مجاہد، دونوں میرے پیارے، اور دونوں ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے، لیکن کیا بات ہے کہ جعفر کی پرواز بلند ہے بنسبت عبداللہ بن رواحہ کی پرواز کے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ جعفر کی پرواز اس لیے بلند ہے کیونکہ جعفر کا خاندان بھی بلند ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاندان میرے نبی کا ہو تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جتنے بھی عصب اور نسب ہیں یہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے سوائے میرے خاندان کے، میرا حسب اور نسب تمہیں محشر میں بھی کام آئے گا۔ سادات کرام کا ہمیشہ ہمیں ادب بھی کرنا چاہیے، ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان کا خیال بھی کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ خاندان میرے نبی کا خاندان ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا اجرہا مرتین، ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ ہمارے اوپر ایک الزام یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ اب اہل بیت کا ذکر کرنے لگ گئے، آپ کو کسی رافضی نے ٹیکہ لگا دیا، یہ آپ لوگ کب سے اہل بیت کا ذکر کرنے لگ گئے؟ ہم تو اس وقت سے جب سے صدیق اکبر کر رہے ہیں، جب کہ کر رہے ہیں، جب سے عثمان غنی کر رہے ہیں، جب سے مولا علی کر رہے ہیں، ہم تو اس وقت سے یہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو دیا یہ ذکر چار یاروں نے، یہ ذکر ہم کو دیا ہے چار یاروں نے۔ ابھی سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا یوم آنے والا ہے 21 رمضان، میں نے کہا ہم صرف 21 رمضان کو ہی نہیں کرتے ان کا ذکر، ہم تو روزانہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ایک دن ذکر کر کے ہم نے ان کے غلاموں میں نام لکھا لیا۔ میں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہوں نجف اشرف میں تو میرے دو ساتھی جو یہی کہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آج مولا کائنات رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوں گے۔ کہنا کیوں بھائی، ایسے کون سے ولی آ گئے کہ ہمارے آنے سے وہ خوش ہوں گے؟ میں نے وہ اس وجہ سے ہم سے خوش ہوتے ہیں کہ آج میرے مزار پر وہ لوگ آ رہے ہیں حاضری دینے کے لیے جو اپنے سینوں میں میرے 3 یاروں کی محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے نا، تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے محبت کس نے نہیں کی؟ صدیق اکبر نے محبت کی، فاروق اعظم نے ان سے محبت کی، عثمان غنی نے کی، اور سب نے کرنی ہے، اور یہی محبت ہم کو ملی۔
میں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں تھا، تو وہاں پر ایک شخص آ کر مجھے کہنے لگا آپ کسی پریشانی میں دکھائی دیتے ہیں، آپ کسی مشکل میں ہیں؟ میں نے تجھے پتہ نہیں کس کے در پہ کھڑا ہوں؟ یعنی تو صرف زبان سے کہتا ہے علی مشکل کشا، ہم تو یہاں پر ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ علی صرف نجف میں مشکل کشا نہیں، میں تو جہاں پر بھی پکاروں میری مدد کو مولا علی آتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، بناوٹی ایمان تھوڑی ہے، پکا ہے۔ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اس نے پھر ایک روایت سنائی، تو میں نے بھی ایک سنائی، اس نے سنائی، میں نے، اب ہمارے گرد اچھا خاصا مجمع بھی ہو گیا اور لوگ ہماری باتوں کو بھی سن رہے ہیں۔ نجف میں مولا کائنات کے دروازے پر، ان کے در کے دروازے پر میں ان کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، تو اس پر اس نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ بتاؤ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ راوی بھی تو بتاؤ نا کون ہے، کس نے روایت کیا؟ اس نے کہا فلاں فلاں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، اور حقیقت میں اس کی راویہ میری ماں، امت کی ماں، جن کا آج عرس ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اہل سنت ایسی بات کرتے ہیں چاہے اپنے گھر میں کرے چاہے دیار غیر میں کرے، عقیدہ ہے، حق ہے تو حق ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ کیا بات ہے کہ جس محفل میں مولا کائنات رضی اللہ عنہ ہوتے تو آپ ان کے چہرے کو تکتے؟ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے چہرے کو کیوں نہ تکوں کہ جن کے لیے رسول کریم نے فرمایا ہو کہ علی کا دیدار بھی عبادت ہے۔ تو اس پر وہ مجھے کہتا ہے تم لوگ باغی ہو۔ میں نے کہا ہم لوگ کیسے باغی ہو گئے؟ کہنا یہ کون سی محبت ہے کہ ایک طرف آپ علی سے محبت کا بھی دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف علی کے دشمنوں سے بھی آپ محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا علی کے دشمن تو ہمیں بتاؤ ہیں کون؟ اور میں بھی اولاد صدیقی اکبر ہوں، اتنا خون تو میری بھی گرمی رکھتا ہے کہ میرے سامنے بات کرتے ہوئے اس کو بھی سوچنا پڑ گیا، زبان اس کی اٹک رہی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے بڑے زبان پر جو ہے وہ بڑی قوت دے کر پھر اس نے کہا وہی جنہوں نے زبردستی ان سے خلافت چھینی، ابو بکر، عمر، عثمان، بولا اس نے یہ زبردستی خلافت چھینی۔ میں نے کہا تیری ان بکواسوں کا جواب دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تجھے اور تیری پوری ملت کو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جواب مل جائے تو مجھ کو پیش کر دینا۔ اور اس وقت بھی دنیا میں میری یہ آواز جا رہی ہے، میں ابھی بھی کہتا جواب مل جائے تو پیش کر دینا، مولا علی سے زبردستی کروا کون سکتا تھا؟ اس کے بعد پھر یہ کہ سلسلہ تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا یوم ہے، اہل بیت اطہار سے ہماری محبت ہے۔ میں نے سید کا بھی ذکر کیا، سادات اکرام کا بھی ذکر کیا، بنی ہاشم کون ہے، سید کون ہے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شکم سے ہونے والے میرے سرکار کا جو خاندان ہے کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب کے حسب اور نسب چلتے ہیں ان کے باپ سے سوائے میرے، کہ میری بیٹی فاطمہ کے شکم سے ہونے والی جو اولاد ہے اس کا حسب بھی میں ہوں، اس کا نسب بھی میں ہوں، یعنی حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے جو شہزادے تھے وہ ابھی میں ذکر کرتا ہوں کیا ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ میرا حسب اور نسب ہے، اور جہاں پر محبت کی بات آئے تو پھر اہل سنت و جماعت کوئی بناوٹی محبت تو نہیں کرتے۔ حضرت امام حسن سے بھی ہمیں پیار ہے، ہمیں امام حسن کی اولادوں سے بھی پیار ہے، ہمیں امام حسن کے خاندان کے بھی پیار ہے۔ میرا امام حسن جس سواری پہ سوار ہو ہمیں تو اس سواری سے بھی پیار ہے، جس زمین سے وہ گزرے تو اس زمین کے ذروں سے بھی ہم کو پیار ہے، جس جگہ پر ان کا مدفن بنے تو اس مدفن سے بھی ہم کو پیار ہے، اور جتنی محبت ہم امام حسین سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت ہم امام حسن سے بھی کرتے ہیں۔ اب دونوں سے ہماری محبت ویسے ہی ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسن کے لیے کیا فرمایا، ابنی ھذا سید۔ سیدنا امام حسن اپنے بچپن میں آئے نا، میرے آقا کا خطبہ جاری ہے، میں نے کہا بات اہل بیت کی چھڑ گئی ہے تو پھر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر شریف پر جلوہ گر ہیں اور سامنے سے شہزادہ امام حسن اپنے بچپن میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بچے کا جو ایک چلنا ہوتا ہے، لیکن امت کے یہ وہ امام ہیں جو امت کو چلانا سکھا گئے، تو اپنے انداز میں چلتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور نے دیکھا حسن تشریف لا رہے ہیں، سرکار نے وہیں پر اپنا خطبہ روکا، حضور منبر سے نیچے تشریف لیا اور آگے بڑھ کر حضرت امام حسین امام حسن کو آقا نے ایسے سینے سے لگایا اور منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، اپنے دائیں زانوں پر امام حسن کو بیٹھایا۔ میں نے کہا ایک طرف نانا جان کا جمال اور آج نیچے ثانیے جمال مصطفیٰ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا امام حسن اور حسین ان دونوں کی شبیہ کی جب بات ہوئی تو سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کو لے کر پہنچی۔
میں نے زندگی میں بابا جان آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج اپنے ان 2 بیٹوں کے لیے میں کچھ مانگنے آئی ہوں، میرے ان بیٹوں کو عطا کریں۔ کس بابا جان سے کہا جا رہا ہے کہ پورے جہاں میں بڑھتا ہی ان کے دربار سے، آج ان کی شہزادی جگر گوشہ رسول کہہ رہی ہیں کہ میرے ان 2 بیٹوں کو آقا کچھ عطا کیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم نے اپنا تدبر اور بردباری اپنے حسن کو عطا کی، اور ہم نے اپنی استقامت حسین کو عطا کی۔ تو بردباری اور تدبر اس کا تعلق سینے سے ہوتا ہے، برداشت، قوت برداشت وہ حسن کے پاس ہے، تو اس کا تعلق سینے سے ہوتا، اور استقامت کا تعلق قدموں سے ہوتا۔ حضور کے ان لفظوں اور دعاؤں کے بعد دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ چہرے سے لے کر سینے تک امام حسن شبیہ مصطفیٰ تھے، اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت میں یہ فرمایا تھا، ابنی آذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کون سی محبت کہ امام حسین کا ذکر ہو تو پورے جہاں کو پتہ چلے، اور امام حسن کا ذکر ہو تو کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ امام حسین کے لیے لاکھوں دیگے کھچڑے کی بن جائیں، حلیم کی دیگے بن جائیں، لیکن امام حسن کے لیے کوئی ایک پیالہ کھیر بھی بنانے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی محبت ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں پر امام حسن کی نیازوں کے لیے 1,000 دیگے چڑھی ہوں۔ ان کا یوم کب آیا، ان کی شہادت کا دن کب آ کر گزر گیا، کسی کو بھی اطلاع نہیں۔ کراچی سے لے کر نجف تک، نجف سے کربلا، کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے دمشق، میں نے ہر جگہ پر چکر لگا۔ میں نے کہا یہ کون سی محبت ہے؟ ایک ہی کا ذکر ہوتا، دوسرے کا کیوں نہیں ہوتا؟ کہنا دوسرے کا ذکر کر دیا تو پورے عقیدے اور مذہب کا جنازہ نکل جائے گا، اس وجہ سے نہیں کرتے، کیونکہ امام حسن کا اگر ہم نے ذکر کیا تو پھر ہمیں امیر معاویہ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ حضرت امام حسن نے نہ صرف امیر معاویہ کو خلافت عطا کی تھی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، اس وجہ سے امام حسن کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اہل سنت و جماعت امام حسن کا بھی ذکر کریں، امام حسین کا بھی ذکر کریں، امام زین العابدین کا بھی ذکر کریں، امام باقر کا بھی کریں، امام جعفر کا بھی کریں، موسیٰ کاظم کا بھی کریں، علی رضا کا بھی کریں، حسن عسکری کا بھی کریں، اور حسنی حسینی عبد القادر جیلانی کا بھی کریں۔ بلکہ ہمارا امام تو یہ کہتا تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے کہا جب اہل بیت کا ذکر آیا تو پھر اہل بیت کا ذکر اس طرح سے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یہ اہل بیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو اتنا ستھرا کرے گا جیسے آپ کی شان ہے، آپ کی شان کے مطابق اللہ نے آپ کے خاندان کو بھی ویسی تطہیر جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور یہاں پر جو اہل بیت سے مراد ہے نا، آپ وہ بھی سن لیں، اس کے تحت مفسرین نے ایک حدیث جو ہے وہ نقل کی، اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بطول میں تشریف لائے، سیدہ کائنات کے گھر میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے چادر اوڑھ کر حضرت جو آقا جو ہیں وہ چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں حضرت امام حسن تشریف لائے، کہنے لگے اماں حضور نانا جان کی خوشبو گھر میں آ رہی ہے۔ ہم تو خوشبو سے پہچانتے ہیں نا اپنے نانا کو، نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے، کیا نانا جان آئے؟ فرمایا جی آئیں۔ کہاں ہیں؟ کہنے وہ چادر میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام حسن آئے، کہنے نانا جان اگر اجازت ہو آپ کی چادر میں بھی آ سکتا ہوں۔ حسن تم نہیں آؤ گے تو پھر کون آئے گا؟ حضرت امام حسن کو اندر لے لیا۔ پھر امام حسین تشریف لائے، انہوں نے کہا نانا جان کی خوشبو آ رہی، اجازت ہو تو میں بھی نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اجازت ملی تو امام حسن بھی آ گئے۔ پھر سیدنا مولا کائنات نے اجازت مانگی، آپ بھی تشریف لے آئے۔ پھر سیدہ کائنات بھی آ گئی، آپ بھی اس چادر میں۔ اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے اے مالک تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہل بیت سے مراد ان کو لیا، لیکن اہل بیت سے مراد قرآن نے جو ذکر کیا کہ ازواج مطہرات سے لے کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی اہل بیت ہیں، سیدہ ماریہ قبطیہ بھی اہل بیت ہیں، سیدہ ام حبیبہ بھی اہل بیت ہیں، سیدہ ام سلمہ بھی اہل بیت ہیں، سیدہ زینب بھی اہل بیت ہیں، اور ہم سب کی ماں، امت کی ماں کہ جس کی عظمتوں پر قرآن کی 17 آیتیں اتری ہوں، وہ ماں عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دریا تو ایسا ہے نا کہ جب عطا کرنے پہ آئے حضور کے کس کس کو اہل بیت کا شرف ملا۔ سلمان تمہارا تعلق کس سے ہے؟ پیچھے تو سلمان فارسی نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے وہ تو آتش پرست قدا ہے، اور خاندان جو تھا پیچھے کا وہ تو آگ کے پجاری تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پیچھے جو خاندان تھا وہ آتش پرست تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو کیسے ایمان کی دولت دی کبھی اس کو بیان کریں گے۔
تو سلمان فارسی نے دیکھا آگے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہنا تمہارا کون ہے؟ اور عرب اس پر بڑا ناز کرتے تھے، قوم قبیلے پر عرب کو بڑا ناز ہوتا تھا۔ سلمان یہ بتاؤ کہ تمہارا قوم قبیلہ کیا ہے، حسب نسب کیا، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اب انہوں نے دیکھا دائیں بائیں کہ قوم قبیلہ کس کو بیان کروں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو سب کچھ میرا رسول ہے، میرے سب کچھ میرے آقا ہیں۔ صحابہ کو یہ بات ناگوار ہوئی، کہنے یہ فارس کا رہنے والا جوان اپنے آپ کو حضور کے خاندان سے ملاتا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے حضور یہ فارس کا جوان سلمان یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا سب کچھ میرے آقا ہے، میرا سارا معاملہ میرے نبی سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا نا سلمان فارسی کی محبت کی یہ دیوانگی کا عالم جب انہوں نے دیکھا، فرمایا سلمان منا من آل البیت، ہمارا سلمان بھی ہماری اہل بیت ہے، ہمارا سلمان بھی ہماری اہل بیت ہے۔ منع جب فارس کا آیا وہ سلمان اہل بیت ہو سکتا ہے تو جو غار اور مزار میں قربان ہو رہا ہے ابو بکر وہ اہل بیت نہیں، عمر اہل بیت نہیں؟ جو فارس کا سلمان اہل بیت اپنی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو ماننا پڑے گا بدر جو ہے اولا اہل بیت ہیں۔ یہ تو ساری تعریفیں ہم لوگوں نے اس طرح سے اپنی بنا لی ہے نا کہ نا معاویہ کو نہیں مانتے۔ میں نے اچھا کیوں نہیں مانتے؟ حضرت علی کو گالیاں دی ہیں معاویہ نے رضی اللہ عنہ۔ میں نے اچھا صدیق اکبر نے تو نہیں دی، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ نے، آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ صحابہ کا ذکر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کا ذکر نہیں ہوتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سارے اہل بیت پر بھی سلام ہو، سارے صحابہ پر بھی سلام ہو۔ یہ تو پوری سنیوں کا اہل سنت و جماعت کا بالاتفاق یہ عقیدہ۔ اب اگر کوئی گلابی سنی آ جائے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشہور نہیں ہو پا رہا، اس کے اندر میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ کوئی اداکارہ ہوتی ہے نا جب وہ مشہور نہیں ہوتی تو وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو شہرت مل جائے۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے مابین موجود ہوتے ہیں کہ جو ان غلیظ اداکاراؤں سے بھی غلیظ حرکت کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کو جھوٹی شہرت مل جائے۔ صدیق اکبر پہ زبانیں تان دراز کر دیں گے، معاذ اللہ، میں نے تیری اوقات کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس جگہ پر پیشاب بھی کیا تھا نا وہ جگہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ تو بات کرتا ہے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، ان کے بارے میں تیری اوقات ہے؟ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صاحب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اب آپ کو اہل بیت اطہار کا ذکر سمجھ میں آیا، اچھا لگا؟ سنی ایسے ہی بیان کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا ذکر۔ تو رب کریم نے یہاں پر اہل بیت اطہار کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد یہاں پر اب وہ ذکر آ رہا ہے کہ جس کا ہم سب کو بڑا انتظار تھا۔ میں نے آپ کو کل کے درس میں یہ کہا تھا کہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہاں پر پرورش پانے والے یہ واحد میرے سرکار کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں ہے۔ آیت نمبر کیا ہے؟ فلما قضا زید، آیت نمبر ہے یہ 37 آیت نمبر کے اندر یہ ذکر ان کا نام موجود ہے۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ، حضرت زید کے بیٹے کون ہیں؟ اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید سے بھی آقا بڑی محبت فرماتے تھے، حضرت زید کے بیٹے اسامہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ ایک بنو خزرج، یہ بہت پیسے والا خاندان تھا، خزرج کی ایک لڑکی تھی جس نے مذاق میں چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی جو عدالت تھی اس میں فیصلہ تو یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ چوروں کے ہاتھ نہیں کٹتے۔ میں نے کہا ایک دو اگر ٹنٹے ہوئے نا پاکستان کے اندر، جب ایسے کر کے ہاتھ نکلے گا نا باہر، پھر چوری ختم ہوگی۔ میں نے کہا ایسے کر کر کے مر بھی جاؤ گے، کرپشن کا ذرہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے دو چار کے ذرا ہاتھ تو کاٹو، پھر دیکھو کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ اور چھوٹوں کے نہیں، پہلے بڑوں سے سٹارٹ کرو، اور وہاں سے جب کٹنا شروع ہوں گے نا پھر آپ دیکھیں کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ منہ کے فائر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس دن دو چار کے ہاتھ ایسے ہوں گے نا پھر آپ دیکھیے کیسا خاتمہ ہوتا۔ اس ٹائم پر لوگوں نے بڑا یہ مسئلہ اٹھایا کہ خزرج کی یہ بہت پیسے والے گھر کی لڑکی، وہ چورنی نہیں تھی، ایسے ہی اس نے مذاق میں ہوتا ہے نا کہ مذاق میں کی یہ حرکت کی،
اب یہ معاملہ جب آیا تو لوگوں نے آ کر کس کو سفارشی بنایا آقا کی بارگاہ میں؟ حضرت اسامہ بن زید کو، کہنے یہ سرکار کا سب سے لاڈلا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر یہ بولیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ حضور اس لڑکی کو وہ چھوڑ دیں گے۔ آپ کو پتہ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ فاطمہ۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ حضرت اسامہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑکی چورنی ہے نہیں، مذاق میں یہ حرکت ہوئی ہے اور یہ چوری کی گئی اور یہ ثابت ہو گیا، اور نام بھی اس کا فاطمہ ہے۔ اگر اس کا ہاتھ کٹا تو خزرج بہت امیر قبیلہ ہے، پیسے والوں کا یہ خاندان ہے، اگر ان کے یہاں کی لڑکی کا ہاتھ کٹا تو یہ معاملہ بہت اوپر تک جائے گا، معاملہ بہت بگڑ جائے گا، لہٰذا اس لڑکی کو رعایت دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عدالت، چہرہ مصطفیٰ غصے سے سرخ، جلال کی یہ کیفیت، ساری زندگی حضرت اسامہ بعد میں اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، اے کاش کہ میں نے حضور کی دربار میں یہ بات کی نہ ہوتی کہ میری وجہ سے پھر حضور کو یہ کہنا پڑا کہ اے اسامہ تم یہ کہتے ہو کہ فاطمہ کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں جو بنو خزرج کی ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت فرمایا تھا۔ تو حضرت زید اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید، اور یہاں پر وہ آیت آ گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں نے کہا لفظ ہے خاتم النبیین۔ اب اگر صرف قرآن سے ہٹ کر ہم ایسے بولیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین۔ پڑھے لکھے لوگوں سے یہ لفظ ادا ہونے میں پرابلم ہوتی ہے، اور جن کے اندر پرابلم ہوتی ہے یہ لفظ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، لیکن حضور کا غلام اگر زبان سے وہ ہکلا بھی ہو، دوسرے لفظ بولتے ہوئے اس کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب خاتم النبیین کہتا ہے تو عقلے کی زبان بھی صحیح چلتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیوں کہ اندر کی جو ایمانی قوت ہوتی ہے وہ اس کے زبان کو کرنٹ دیتی ہے، اور یہ سارے تعلقات ایمان کے ساتھ ہیں۔ میں نے پڑھے لکھے ہونے کے بعد حلف اٹھاتے ہوئے اگر وزیر اعظم کی زبان پر خاتم النبیین کہتے ہوئے وہ مسکرائے اور مکارانہ چال کے ساتھ کہے خاتم النبیین، تو اس سے محسوس ہوتا ہے اور دیکھنے والے حضور کے غلاموں کی آنکھیں گھور رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت میں جو یہ خاتم النبیین کا لفظ، مجھے آج ہی خبر ملی کہ پاکستان کی اس سابقہ جو حکومت گئی، سابقہ و لاحقہ ہو، مجھے تو سارے ہی وہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر قادیانیوں کو رکھا گیا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانیوں کو رکھا گیا، اور پتہ نہیں ابھی تک کتنی کالی بھیڑیں قادیانیوں کی صورت میں آپ کے اس ملک کے اندر وہ اپنے فسادی جال کو بچھانے کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی کوششیں جگہ جگہ پر جاری، جوانوں بوڑھوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے مرتے دم تک آقا کے اس عقید ختم نبوت پر وہ ہمیشہ پیرا دیتا رہے گا۔ حضور کا ایک غلام بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ قادیانیت کو بڑھنے نہیں دے گا۔ اور ہمارے اسلاف نے کیا کام کیا، سنو تمہارے اسلاف نے کس طرح سے ختم نبوت کے اس عقیدے پر پیرا دیا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا نام آپ نے سنا ہے، جنہوں نے مرزا کو چیلنج کیا تھا انگریز کی عدالت میں، آؤ تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، اور تو ثابت کرے گا کہ تو نبی ہے، اللہ تو دکھائے گا کہ تیرے منہ سے وہ غلاظت نکلے گی جو انسان کے کہیں اور سے نکلتی ہے، رب دکھائے گا، اور رب نے دکھایا۔ جب مرزا مرا تھا اس کے منہ سے وہی نجاست آ رہی تھی جو انسان کے پیچھے کے مقام سے ہوتی ہے، وہ اس کے منہ سے نکلی ہے، تو مرزا وہاں پر آیا نہیں، اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر چیلنج یہ کیا تھا انگریزوں کی عدالت میں، آج مہر علی کچھ لکھے گا نہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو یہ قلم بھی اتنی غیرت رکھتا ہے کہ بغیر چھوئے قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جائے گا۔ حضور کی اگر ختم نبوت کی بات ہو تو ایسے بات ہوگی، مجھے لکھنے کی عادت نہیں، آج میرا قلم خود چلے گا۔ بات میں کسی نے کہا مہر علی شاہ اتنا بڑا دعویٰ انگریزوں کی عدالت میں آپ نے کر دیا تھا، اگر وہ قلم نہ چلتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ غصے کی کیفیت میں پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، ارے میں اس وقت میں جو بات کر رہا تھا وہ بات میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا تھا، اور تم کو پتہ ہی نہیں اس وقت میں میری ڈورے کہاں سے ہل رہی تھی، میں تو وہی کہہ رہا تھا جو میرے آقا کہہ رہے تھے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب نبوت کے بھی خاتم ہیں، رسالت کے بھی۔
اور ختم نبوت پر جو سب سے پہلا پہرا دیا وہ صدیق اکبر نے دیا تو پہلے بھی ہے، لیکن صحیح معنوں میں ختم نبوت پر جو کام کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ مسیلمہ کی جب اینٹ سے اینٹ بجائی تھی نا، آہا، اس لشکر کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کو بھی سلام ہے، وہاں پر اڑنے والی غبار اور خاک کو بھی سلام ہے جب وہ لشکر جا رہا تھا۔ جانتے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات ایک دن سارے جہاں پہ بھاری۔ کہنا وہ رات دن کون سا ہے؟ کہنا رات تو وہ رات ہے جب غار ثور میں حضور کا چہرہ صدیق اکبر کی گود میں ایسے اور اتنے قریب سے جمال مصطفیٰ دیکھنے کا اگر شرف ملا تو صدیق اکبر کو، ابو بکر، عمر کے خاندان کی ساری نیکیاں لے لو، وہ رات مجھے دے دو۔ عمر کے خاندان کی ساری نیکیاں لے لو، وہ رات مجھے دے دو۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس رات سے افضل پورے جہاں میں کوئی رات نہیں، اور وہ دن کہ جس میں ابو بکر نے لشکر کشی کی تھی مسیلمہ کے خلاف، اس دن سے بڑھ کر پورے جہاں میں کوئی دن ہی نہیں ہے۔ اس لیے فضیلت کے رتبے تو ملتے ہی تب ہیں کہ جب حضور کے قدموں پہ بندہ قربان ہو جائے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سب قربان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جو قربان ہوتا ہے نا اس کو رتبہ ملتا ہے۔ 400 مندر بنانے والوں پہ لوگ تھوکتے ہیں، لیکن جس نے 400 بتوں کے سر توڑے تھے اس محمود غزنوی کو آج بھی دنیا سلام پیش کرتی ہے۔ پھر رب کریم نے یہاں پر فرمایا کہ ختم نبوت کے مسئلے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ پوری نعت ہے، اے میرے حبیب بے شک آپ کے رب نے آپ کو شاہد، اب شاہد کا مطلب آپ کو پتا ہے، گواہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف گواہ اس امت کے نہیں، حضور تو ازل کی جتنی بھی امتیں ان کے بھی گواہیں۔ ہم پہلے یہ ذکر پڑھ چکے، 5ویں پارے میں آیا تھا یہ کہ میں صرف ایک امت کا گواہ نہیں، ساری امتوں پہ گواہی کس کی ہے؟ میرے سرکار کی، مبشر، خوشخبری سنانے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتا تھا نا، یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو آقا کیا فرماتے تھے؟ پوچھو، یہ نہیں، فرماتے تھے ابشر۔ کیا فرماتے تھے؟ ابشر۔ قبلہ شیخ صاحب کو میں نے دیکھا، میں جب بھی ان سے لکھتا ہوں کوئی میسیج واٹس ایپ وغیرہ پہ، میں کہتا ہوں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو وہاں سے آتا ہے ابشر، حضرت یہ دعا کر دیں، ابشر۔ میں نے کہا یہ ابشر ابشر حضرت فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، خوشخبری سناؤ، بشارت سے ابشر۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب کتابیں دیکھی تو پتہ یہ چلا یہ میرے سرکار کی سنت ہے، خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، خوشی کی خبریں دو۔ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا کام ہی ہوتا ہے تہلکہ مچانا، ارے آج یہ ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو گیا، اچھا بھائی یہ ہو گیا۔ وہ ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے نا، بات بھی ایسے کرے گا سامنے والا بالکل چونک جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ، یہ منع ہے، اسلام میں ایسا کرنا منع ہے۔ آقا نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکل نہیں کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ نفرتیں مت پھیلاؤ۔ کتنا پیارا پیغام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو فرمایا قرآن نے کہ میرا حبیب مبشر ہے، روتے ہوئے کو ہنسانا میرے نبی کی عادت ہے، بچہ روئے، بوڑھا روئے، عورت روئے، کوئی بھی روئے، حضور کا غلام جب بھی روئے آقا فرماتے تم کیوں روتے ہو؟ ہم نے تو تمہارے لیے اتنے آنسو بہا دیے، کافی نہیں ہے؟ ہم اتنا روئے ہیں تمہارے لیے، زمین سے عرش بری، ہم تو روئے ہیں ہر جگہ پہ، اپنی امت میری امت، میری امت میری امت۔ آج میں دعا کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عائشہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے عائشہ کے سابقہ اور لاحقہ، ویسے تو وہ اتنی ستری ہیں کہ ان کی عظمت پہ خود قرآن کہتا ہے 17 آیتیں، لیکن آقا نے فرمایا سابقہ اور لاحقہ، اے عائشہ اگر کوئی گناہ ہوا بھی اللہ نے اس کو بخش دیا، بتاؤ میری اس دعا سے خوش ہوئی؟ جو ظاہری بھی تھے وہ بھی معاف، جو باطنی تھے وہ بھی معاف۔ بولو عائشہ خوش ہوئی میری اس دعا سے؟ اتنا سیدہ صدیقہ مسکرائی اور ہنسیاں کہ ہنستے ہنستے انہوں نے اپنا سر حضور کی ران پر رکھ دیا، زانو مبارک پر اپنا سر ایسے رکھ دیا، ہنستے ہنستے، اتنا خوش ہوئی تھی حضرت صدیقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سنو عائشہ، میں یہی دعا ہر نماز کے بعد اپنی پوری امت کے لیے کرتا ہوں۔ اچھا صرف میرے آقا آپ زندگی میں کرتے ہیں؟ کہنا زندگی میں تو کرتے ہی کرتے تھے، اب جب ہم رب کے پاس ہیں
تو اب یہ دعا کم نہیں اور بڑھ گئی ہے. ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال ہم پر پیش کیے جاتے ہیں. اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور تمہارے اعمال اگر برے ہوں تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں آج بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. محبوب بخشش طلب کرے تو کیا رب عطا نہیں کرے گا؟ تو سرکار نے تو آپ کو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں دیں، اس لیے کہا مبشر و نذیرا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کا ڈر بھی سنایا ہے کہ ڈرو اس دن سے جو 50,000 سال کا ہے. ڈرو اس دن سے کہ جس وقت میں باپ بیٹے کو نہ پہچانے، بیٹا باپ کو نہ پہچانے. ڈرو اس دن سے کہ جس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. ڈرو اس دن سے. آقا نے ڈرایا بھی اور آپ ڈر سنانے والے بھی ہیں. اے مکے والو، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا دشمنوں کا لشکر تمہیں مارنے کے لیے منتظر ہے، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہنے ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، ہم تصدیق کریں گے. فرمائیں کہ پھر تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت میں نازل ہونے والا ہے. ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اس پر کہا تھا ابو لہب نے الہٰذا جماعتنا تبا لک یا محمد، آپ کے ہاتھ ٹوٹیں. یہ لفظ اس نے بولے معاذ اللہ، ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا. اس سے پہلے کہ حضور کا کوئی غلام اس کو جواب دیتا، میرے رب نے، کہ وہ غیرت والا رب، اس نے ایک آیت نہیں پوری سورت اتار دی. تبت یدا ابی لہب وتب. تو کہتا میرے حبیب کے ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو تباہ ہو جائے. نہ کام آیا تیرا مال اور نہ ہی تیری عورت کہ جو میرے حبیب کی راہوں میں کانٹے بچھاتی ہیں، جہنم کے ایندھن بنو گے. ابو لہب کی پوری جو ہے مذمت اس میں بیان کر دی گئی. تو رب نے فرمایا میرا حبیب نذیر ہے، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. کتنا پیارا پیغام ہے، اللہ کی طرف بلانے والے. کس کی طرف بلانے والے؟ اس کائنات کے خالق، مالک، رازق. تم سب مانتے ہو کہ یہ سارا جہاں میرے خدا نے بنایا ہے، تمہارا یہ وجود بھی اس خدا نے بنایا ہے. تو اس خدا کی طرف بلانے والے کون تھے؟ خدا کے حبیب. محبوب توحید ہماری ہے، وحدانیت ہماری ہے، کائنات ہماری ہے، ذکر ہمارا ہے، قوت قدرت ہماری ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا بیان ہم نہیں کرتے، وہ بھی ہوگا تو آپ کی زبان سے ہوگا. قل واللہ احد. محبوب آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو داعی الی اللہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے. سراجم منیرا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور منیر کہتے ہیں چمکا دینے والے کو. یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے منور، روشن ہے. لیکن منیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو روشن بھی ہو، ساتھ کوئی لگے تو روشن کر بھی دے، اس کو کہتے ہیں منیرا. تو حبیب نے فرمایا کہ میرا محبوب، رب نے فرمایا کہ میرا محبوب وہ چراغ ہے کہ جو صرف چمکتا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اگر ابو بکر آ جائے تو صدیق بن جائے، عمر آ جائے تو فاروق ہو جائے، عثمان آ جائے تو غنی ہو جائے، علی آئے تو شیر خدا ہو جائے. میرے محبوب کے ساتھ جو لگتا ہے یہ محبوب چمکتا بھی ہے، ساتھ جو لگے اس کو چمکاتا بھی ہے. تو اسی لیے فاضل بریلوی نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے. یہ سراجم منیرہ میرے رب نے فرمایا ہے. نبی تو ہماری طرح بشر ہوتے ہیں، وہ تو ہماری طرح کھاتے اور پیتے. ان کی شادی بھی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی ہوئے تھے، احد میں ان کے خون بھی نکل رہا تھا، ان کے زخم بھی لگے تھے. پھر ایک دن آیا وہ دنیا سے بھی چلے گئے. وہ تو ہماری طرح بشر ہوتے ہیں. میں نے کہا جس خدا نے محبوب کو پیدا کیا وہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب ایسا نور ہے کہ صرف چمکتا ہی نہیں چمکاتا بھی ہے. آپ کے یہاں پر کوئی سراج منیر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، معاذ اللہ. آپ کیا کوئی سراج منیر ہے؟ میں نے کہا پورے اپنے اجتماع کے اندر نظر مار کے دیکھ لو، کسی نے اتنے بڑے بڑے بیگ لے کر آتے، کسی بیگ کے اندر کوئی ہو، کوئی بستر میں ہو. آتی ہے نا ٹیمیں، 3 دن جمع رہتے ہیں. میں نے 3 دن گزر گئے، آپ نے بڑے وضو نماز شلوار کتنے اوپر کر دی ٹکنے سے، یہ تو بہت سکھایا، لیکن 3 دن میں آپ نے حضور کی ایک نعت نہیں سنائی. آپ کو کوئی پرابلم ہے نعت پڑھنے سے؟ آپ کو کوئی پرابلم ہے حضور کا ذکر کرنے سے؟ آپ کو کوئی پرابلم ہے حسن حسین کے ذکر سے؟ آپ کو کوئی پرابلم ہے مولا علی کے ذکر سے؟ کہنا پرابلم تو ہے. میں نے کہا یہ ابھی کی نہیں پرانی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی سے محبت تو وہی کرے گا جو مومن ہوگا،
اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تابعین کہتے ہیں فارمولہ حضور نے دیا، منافق کو پکڑے کیسے؟ سرکار کے دور میں تو حضور خود فرماتے تھے یہ سارے منافق ہیں، جس کا بھی ہوتا تھا حضور خود فرماتے تھے یہ منافق یہ منافق یہ منافق، اخرج من المسجد، نکلو باہر۔ سرکار جب پردہ فرما کے تو اب منافق کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا حضور نے جاتے ہوئے فارمولہ عطا کر دیا، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے آباد کرو، اور وہاں پر بیٹھے لوگوں کے چہروں کے تاثرات دیکھو، اگر مولا علی کے ذکر سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے سمجھ لینا مومن ہے، چہرے پر بگاڑ آ جائے سمجھ لینا منافق ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ سراج منیرہ، میں نے کہا سراج منیر آپ کے پاس کہیں پر بھی کسی کے پاس ہے؟ میں نے پورے جہاں میں سراج منیر ایک ہی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرے سردار نبیوں کے سردار، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو میرے خدا نے سراجم منیرہ کہا، وہ صرف ایک ہیں۔ تو رب کریم نے آگے ارشاد فرمایا، چل اب تیزی کے ساتھ چلے، وقت کافی ہو گیا۔ میں نے کہا لیکن ذکر کس کا تھا؟ اہل بیت کا۔ میں نے کہا اہل بیت کے ذکر پر اگر میری پوری زندگی بھی قربان ہو جائے تو یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور یہ ذکر کرنے کے لیے کسی کی بھی حاجت نہیں ہمیں، نہ ہمیں لفظوں کی حاجت ہے، نہ ہمیں کوئی بناوٹ کی حاجت ہے۔ سمجھے بات کو؟ اہل بیت سے محبت تو ہماری گھٹی میں شامل ہے، ہماری گھٹی میں، ورنہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے لوگ بولنا کچھ چاہتے ہیں، نکلتا کچھ اور ہے ان کے منہ سے۔ یہ بھی سن لیں، امام حسین کی شان بیان ہو رہی ہے، ساتھ میں کیا بولتا ہے مولوی؟ کربلا میں حسین نے جو کام کیا، اگر 2 دیگیں بنانے سے اگر خدا راضی ہو جاتا تو حسین تو پاگل تھا۔ یہ لفظ کہتا ہے وہ، حسین تو پاگل تھا کہ جس نے اپنے سر کو نیزے پہ لگا دیا، وہ اصل میں اپنے دل کا بپار نکال رہا ہے۔ امام حسین کو بول کے وہ خارجی اپنے دل کا بپار نکال رہا، قوم کو یہ بتا رہا میں امام حسین، رو بھی رہا ہے، میں امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ ذکر تیرے سے ہو نہیں سکتا، یہ پاک زبانوں سے ہوتا ہے۔ منافقین تو حضور کے سامنے آ کر نعت بھی پڑھتے تھے، قرآن کہتا تھا چپ، تمہاری نعتیں ہمیں نہیں چاہیے۔ نعت پڑھنے کے لیے حسان آئیں گے، نعت پڑھنے کے لیے کعب بن زہیر آئیں گے، یہ نعت پڑھنے کے لیے آئیں گے، تم بند کر اپنی آواز۔ عبداللہ بن ابی چپ، ہمیں نہیں بتاؤ۔ رب فرما رہا ہمیں نہیں بتاؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے یہ میرے رسول ہیں، اور تو کیا جانے، اور تجھے کیا پتا۔ 28واں پارہ سورہ منافقون کی پہلی آیت اٹھا کر دیکھ لیں تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا ذکر بھی پاک زبانوں سے کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر لفظوں کی ویکیبلری نہیں چاہیے ہوتی۔ ہم تو صرف امام حسین کا ذکر کریں، امام حسن کا ذکر چھیڑیں، مولا کائنات کی ہم صرف بات شروع کرتے ہیں، میرا خدا ہماری اس محبت کے صدقے ہم کو لفظوں کا بھی انبار عطا کرتا ہے، الفاظ بھی عطا کرتا ہے، انداز بھی عطا کرتا ہے۔ یہ رب کریم کی طرف سے ہے، الفاظ بھی ملتے ہیں اور انداز بھی ملتا ہے۔ کیوں کہ کنیکشن اندر سے ہے۔ ہماری گھٹی میں جن کو 2 سال پہلے پتا چلا ہو نا کہ علی مولا ہیں، اب سے ہم بھی علی کو مولا کہیں گے۔ میں نے پہلے کیوں نہیں کہتے تھے؟ آپ کب سے علی کو مولا کہتے ہیں؟ میں نے جب سے میرے سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے مردوں پر فرض کیا ہے کیا؟ عورتوں کا مہر، عورتوں کا مہر فرض ہے، فرض کی ادائیگی جس نے نہیں کی اس کو کرنی پڑے گی۔ مہر کی مقدار نکاح کے وقت میں جو بھی متعین ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ بیوی اگر محبت سے معاف کر دے تو اس کو اختیار ہے، زبردستی نہیں۔ خیر ہمارے یہاں تو مہر ہوتا بھی بہت تھوڑا سا ہے، پاکستان میں، عرب میں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، 10 کروڑ، آپ پیسے والے ہیں تو 10 کروڑ 20 کروڑ مہر ہوتا ہے وہاں پہ۔ فقیر جیسے آدمی بھی جو ہوتے ہیں نا تو ان کا مہر بھی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، اتنا مہر۔ یہ میں فقیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔
تو ہمارے یہاں تو خیر الحمدللہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے پر ہی بیوی مل جاتی ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیم فی ازواجہم، تو مردوں پر مہر جو ہے وہ فرض ہے۔ مرد اگر انتقال کر گیا اور وہ جاگیر جو بھی چھوڑ کر گیا ہے، اتنی اہمیت ہے مہر کی ادائیگی کی، سب سے پہلے اس کی جاگیر جو فروخت ہوگی ورثہ میں بعد میں تقسیم ہوگی، سب سے پہلے عورت کا مہر دیا جائے گا۔ اگر اس نے نہیں دیا تو بیوی اگر محبت سے معاف کر دے تو وہ معاف کر سکتی۔ نکاح کے وقت میں تو یہ بڑی اہم ہے نا کہ جو نکاح کے جو عقد کے شرط ہے، نکاح ایک عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ ایجاب و قبول، لڑکا لڑکی کی طرف سے رضامندی، ایک شہود، 2 گواہ، تیسری مہر کی مقدار معلوم کہ مہر کتنا رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے مقدم اور مؤخر، وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ مقدم کتنا رکھتے ہیں، مؤخر کتنا رکھتے ہیں، سارا مقدم کر دیں سارا مؤخر کر دیں۔ لیکن بہترین طریقہ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ اپنی دلہن کے پاس حاضر ہونے سے پہلے اور آپ کی وہ رات گزرنے سے پہلے اگر آپ اس کی ادائیگی کر دیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے مہر کی ادائیگی کا۔ اور اگر اس رات نہیں کر سکے تو وہ رات گزرتے ہی اگر ادا کر دے تو یہ بھی طریقہ مناسب ہے، اچھا ہے۔ خاندان رسول میرے سرکار کے دربار شریف کے وہ آداب، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ کائنات کا واحد وہ دربار ہے کہ جس کے آداب میرے رب نے قرآن میں لکھ دیے۔ کہاں لکھ دیے؟ قرآن میں۔ حکومت بدلتی ہے، سکے بدلتے ہیں، نظام بدلتا ہے، ڈائریاں بدلتی ہیں، مشیر بدلتے ہیں، سب کچھ بدلتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو ہم نے حبیب کے کاشانے کے آداب لکھ دیے قیامت تک ایسے ہی ثابت رہیں گے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اے ایمان والو، جب محبوب کے کاشانے میں آؤ تو جب محبوب بلائیں تبھی آنا ہے، بن بلائے نہیں آ سکتے۔ پہلا قانون، بن بلائے نہیں آ سکتے۔ دوسرا قانون، آنا تو اس وقت میں آنا جب کھانا دسترخوان پہ لگ چکا ہو۔ تیسرا قانون، کھانا آتے ہی کھانا، باتیں نہیں کرنا، کھانا کھاتے ہی وہاں سے چلے جانا۔ یہ 3 قانون رب نے دیے۔ میرے حبیب تو کبھی بھی تم کو بولیں گے ہی نہیں جانے کا۔ سرکار کے اخلاق کے کیا کہنے؟ صحابی نے بات کرنی حضور کے گوشے مبارک میں، کان میں، تو صحابی کو چاہیے نا کہ وہ آ کر جھکے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور خود ہی جھک جاتے تھے اور اس وقت تک اس کی گفتگو کو سنتے تھے جب تک کہ وہ اپنا سر نہ اٹھا لے، حضور اپنے سر کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ہاتھ ملاتے وقت آقا علیہ السلام کسی سے ہاتھ ملائے نا تو آقا اس کے ہاتھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہ لے۔ میرے آقا کے گھر میں جو مہمان آئے حضور کبھی اس کو جانے کا کہتے ہی نہیں تھے جب تک کہ وہ خود جانے کا ارادہ نہ کرے۔ تو رب نے فرمایا کہ وہاں پر بیٹھ کر اگر آپ لوگ گفتگو کریں گے، اس گفتگو سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ حبیب تو کبھی بھی جانے کا نہیں کہیں گے، کیونکہ میرا حبیب یستحی، وہ بہت شرمانے والے ہیں، وہ کبھی بھی تم کو جانے کا نہیں کہیں گے۔ لیکن رب کریم حق کہنے میں شرماتا نہیں ہے۔ یہ سارے قوانین دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے بیان فرما دیے۔ آیت درود شریف آ رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا رب کریم نے کہ میرے محبوب کی جو ازواج ہیں، یہ آیت نمبر چل رہی ہے 53، میرے محبوب کی جو ازواج ہیں، آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی کسی امتی میں یہ جرت نہیں کہ وہ میرے حبیب کی کسی زوجہ سے نکاح کر سکے۔ ان کا نکاح کسی کے ساتھ بھی اب ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جن کے نکاح میں رہی اس شان کا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جن کے نکاح میں رہی ہے نا، اس شان کا دوسرا ہے کوئی؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ بلکہ رب کریم نے تو یہاں پر یہ بھی فرمایا نا، یہ آیت ذہن سے نکل گئی، آیت نمبر 32، یہی سورۃ الاحزاب 22واں پارہ شروع کیا تھا نا، اس کی دوسری آیت
22वें पारे की दूसरी आयत, اے میرے نبی کی ازواج کائنات میں تمہارے مثل کوئی عورت ہی نہیں۔ ہمیں تو مولوی بچپن سے کہہ رہا تھا نبی ہمارے جیسا، نبی ہمارے جیسا، قرآن کہہ رہا ہے نبی تو نبی، نبی کے نکاح میں جو آ جائے اس جیسی بھی کوئی عورت نہیں، ان جیسی بھی کوئی عورت، میرے مالک ان جیسی کوئی عورت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں جن کے نکاح میں آئی ہیں وہ بے مثل ہیں تو یہ بھی بے مثل ہو گئیں۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو ان پر آپ بھی خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے؟ ایک سوال ہے۔ ہم لوگ تو الحمدللہ اپنی پوری تراویح میں درود شریف پڑھتے ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد صلو علی النبی المصطفیٰ محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے کا کوئی ٹائم ہے؟ کسی ٹائم میں منع ہے؟ کوئی ایسا وقت ہو کہ منع ہو؟ اذان سے پہلے، اذان کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز کے اندر؟ منع ہی نہیں ہے درود شریف پڑھنے کا، کوئی منع نہیں ہے کہ آپ لوگ اذان سے پہلے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو مسجد تقویٰ کی پہچان ہے، نہیں سمجھے؟ میں نے حقیقت کہی ہے، مسجد تقویٰ، مسجد دعائیں، مسجد تقویٰ اور مسجد زرار، یہی تو مسجد تقویٰ کی پہچان ہے۔ کوئی بھی سنتا ہے نا کہ اس مسجد میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ عاشقان رسول کی مسجد ہے۔ کیا بولتا ہے آدمی؟ کیا کہتا ہے؟ یہ عاشقان رسول کی مسجد ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ پبلک کے ذہنوں کے اندر بھی اتنا تو یہ ہے کہ یہ عاشقان رسول ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے درود پڑھتے ہیں، پہلے سلام پڑھتے ہیں، پھر یہ اذان دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے، اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد تو میرے سرکار نے بالکل واضح فرمایا جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے ہی الفاظ کہو جیسے اس نے کہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو اور میرے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ میں پڑھتا ہوں والدرجۃ العالیۃ الرفیعہ۔ اہل شام ایسے ہی پڑھتے ہیں، صرف رفیعہ نہیں، رفیعہ کہتے ہیں بلند، وہ کہتے ہیں عالیہ، بہت بلند۔ والدرجۃ العالیۃ الرفیعہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا ہو رہی ہے، وابعث مقام محمود۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہی تو میرے سرکار کی شفاعت کبریٰ ہے، مقام محمود، کہ ہمیں اس دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ میرے وسیلے سے دعا کرو اللہ سے، اور رب کریم اپنے حبیب کو وہ مقام محمود پر بھیجے، اور وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ تو یہ اذان کے بعد کی یہ دعا ہے، وَبَعْثُ مَقَامَ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ درود شریف ہر وقت پڑھنا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا نا میں 1 کوارٹر دن میں پڑھتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے اور پڑھو، اچھا ہے۔ خود سرکار فرما رہے اور پڑھو اچھا ہے، کہنا آدھا دن۔ اب یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت؟ کہنا ہم سوال کر رہے ہیں، سرکار جواب عطا فرمائیں گے، دلیل بنے گی، پھر تم لوگ سینہ تان کے بیان کرنا کہ درود پڑھنا کتنا ہے۔ آدھا دن، کہنا اچھا ہے اور زیادہ پڑھو، کہنا 3/3، ثلث، فرمایا اچھا ہے اور زیادہ کرو، کہنا حضور پورا دن۔ اب یہاں پر اب بندہ کیا کرے؟ میں نے پورا دن نوٹ کمانا ہے۔ اماں بھی اس کو کری بیٹا پورا دن تو نے لگ کر جو ہے دھندا کرنا ہے، اور آقا کیا فرما رہے؟ پورا دن تم نے درود پڑھنا ہے۔ ڈیوٹی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہنا جب پورا دن درود پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو آقا نے فرمایا کھانے کی فکر نہیں کر، جب تو پورا دن درود پڑھتا رہے گا، سرکار اپنے صحابی کو فرما رہے کہ جب تم پورے دن درود شریف پڑھو گے تو پھر یوں سمجھ لو
کہ اللہ نے تم کو بخش بھی دیا اور اللہ نے تمہارے غموں کو دور بھی کر دیا اور اللہ نے تمہارے کاموں کو آسان کر دیا. ٹینشن نہیں لینا. غفر اللہ ذنبک و یسر اللہ ہمک. بس اب تمہارا غم فکر تمہارے پاس نہیں ہے. اب جب تم نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے کہ میں نے محبوب پر درود پڑھنا ہے، تو صرف اللہ رزق عطا نہیں کرے گا، تم پر رحمتوں کی بارش الگ ہوتی رہے گی. اب وہ ذکر گزر گیا، یہ رہا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. جو حضور پر درود پڑھتے ہیں پھر ان پر درود پڑھا جاتا ہے. حضور پر درود کا مطلب ہوتا ہے کہ رب کریم رحمتوں کی بارش فرمائے اپنے حبیب پر. لیکن بندے پر درود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ آپ کو یعنی آپ بندوں کو نکالے تاریکیوں سے نور مصطفیٰ میں، یعنی دین اسلام میں آپ کو اللہ داخل کرے. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اذیت دی اللہ کو اس کے رسول کو، اذیت دی جنہوں نے اللہ کو اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا میں. بولے ان پر لعنت ہے. مولانا صاحب یہ کسی کو لعنت وغیرہ نہیں دیا کرے، اچھی بات تھوڑی ہے. ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمیز سے گفتگو ہونی چاہیے. میں نے کہا ابھی پاکستان میں دیکھو سارے پڑھے لکھے کتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں. یہ رب کریم نے فرمایا ہے ان پر لعنت ہے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ نے تیار رکھا ہے ان بے شرموں کے لیے شرمناک عذاب جنہوں نے اذیت دی اللہ اور اس کے. آپ کو پتہ ہے اقلی صلاۃ و تسلیم کو کس سے اذیت ہوتی ہے؟ میرے سرکار تو یہ بھی فرماتے ہیں حسین کو رلایا مت کرو، مجھے اذیت ہوتی ہے امام حسین کے رونے سے. اگر کوئی امام حسین کی شان میں گستاخی کرے پھر کتنی ہوگی؟ امام حسن کی شان میں گستاخی کرے، سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی کرے، میرے سرکار کی محبوبہ زوجہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرے تو سرکار کو کیسی اذیت ہوتی ہوگی؟ تو جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے. پہلے لعنت ہے یعنی آپ نے شرمانا نہیں ہے. کہیں پر بھی اس طرح کا معاملہ ہوتے ہوئے اگر نظر آئے اور آپ اسے روک نہ سکے اپنے ہاتھ سے تو پھر زبان کو کم از کم اتنا تیز رکھیے گا کہ اس کو کہیے گا تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. اس لیے قرآن نے اس کو لعنت دی ہے اور ان بے شرموں کے لیے اللہ نے شرمناک عذاب تیار کر رکھے. اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضور کے کسی صحابی، میرے سرکار کی آل میں کسی ایک کے لیے بھی اگر کسی نے کوئی زبان تان دراز کی تو یہ میرے حضور کے لیے اذیت کا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں نماز پڑھا کرو، یہ میری آنکھوں کو سکون بخشتا ہے اور بے نمازی سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. اور جنہوں نے تکلیف دی اللہ کے رسول کو پھر کیا ہے ان پر یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے. آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے؟ میں نے جی بالکل لکھنؤ سے. ادب کی بولی؟ میں نے کہا ہمارے اوپر تو ختم ہے ادب کی بولی. ہاں بالکل ہمارا پکا تعلق ہے. لیکن میں جس کتاب سے پڑھ کر آپ کو یہ درس سنا رہا ہوں اس کتاب سے بڑھ کر پورے جہاں میں ادب والی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. وہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ابھی آپ دیکھ لیں جو اس وقت میں چلنا ہے. اللہ کی پناہ ایسی گندی زبان. تو رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ حق کہنا، حق وقولوا قولا سدیدا. ہمیشہ کیا کہنا؟ حق کہنا. چاپلوسی اسلام میں نہیں، مکھن پالش اسلام میں نہیں. اسلام میں کیا ہے؟ حق. اے کاش کے حق بولتا بندہ. اور حق ہے کیا؟ ذات مصطفیٰ پر بات آئے تو حق بولے، دین پر بات آئے، آنچ آئے تو حق بولے، اللہ کی وحدانیت اور شان الوہیت پر بات آئے تو حق بولے. نہیں اس ٹائم پر ہم حق نہیں بولیں گے. جب اپنی کرسی چھنے گی نا پھر ہم کہیں گے باہر سے ہاتھ آ رہا ہے، امریکن سازش ہو رہی ہے. میں نے کہا ناموس رسالت کے مسئلے پہ 2 لفظ بول دیے ہوتے فرانس کے خلاف، قوم کتنا خوش ہوتی آہا کہ حضور کی غلامی کا حق ادا کیا. اور اس نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو میں ایسے سینہ ٹھوک کر نکالوں گا، پاکستان کے اندر حضور کا کوئی بھی گستاخ رہ نہیں سکتا. میں نے پھر تم کو عزتوں کے تاج آسمانوں سے عطا ہوتے،
لیکن یہ بھی خوش نصیبوں کے حصے میں یہ کام آتا ہے کہ جنہیں رب کریم اپنے حبیب کے دربار کی وفاداری عطا کرتا. ہر ایک کو نہیں ملتا یہ، اس کے لیے لوگ ہی دوسرے ہوتے ہیں، دنیا جسے ممتاز قادری کہتی ہے. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ تمہاری حق گوئی سے تم کو کچھ صفت ملے گی. حق گوئی سے ملے گا کیا؟ وہ کلمہ حق تمہارے اعمال کو درست کرے گا. اعمال جب درست ہوں گے تو اللہ تم کو تمہارے گناہوں سے معاف کرے گا. وہ کلمہ حق تم کو توفیق دے گا کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو گے. اور جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی، پھر قرآن نے کہا جہاں کہ یہ سب سے عظیم کامیاب ہیں، ان کو ڈگری قرآن نے دی ہے. یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کو ڈگری، عظیم کامیابی کی ڈگری قرآن نے ان کو عطا کی. اے انسان، اگلی آیت میں فرمایا اے انسان، آیت نمبر ہے 72 سورہ احزاب. اللہ نے اپنی امانتوں کو پیش کیا پہاڑوں پر، سمندر پر، زمین پر، علی السماوات، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر. اللہ کی امانتوں کو اپنے اوپر برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں. نہ آسمانوں کو ہے، نہ زمینوں کو ہے، نہ پہاڑوں کو ہے. امانت سمجھ گئے؟ یہ رہی رب کی امانت، یہ ہے وہ قرآن مجید. فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو کہا تم لے لو، زمینوں کو کہا تم سنبھال لو، پہاڑوں کو کہا تم سنبھال لو. سب نے منع کر دیا. رب نے فرمایا زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں سے مضبوط ہم نے اپنے حبیب کا سینہ بنا دیا اور قرآن کو اس میں رکھ دیا. اور پھر وہ سینے سے جو قرآن چلا ہے تو آج تک ہم جیسے گناہگاروں کے سینوں میں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن موجود ہے. یہ ذہن میں رکھنا، قرآن کے حافظ کا سینہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ سینے کا کمال نہیں، یہ اس قرآن کا کمال ہے جو سینے میں منتقل ہوتا ہے. وقت بہت ہو گیا، اس لیے میں تیزی کے ساتھ ایک دو مسئلے ذکر کر کے گفتگو کو اپنا سمیٹتے ہیں. رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 12 سورہ فاطر، کیسے اس خدا نے 2 سمندروں کو برابر لا کے کھڑا کیا. یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، دونوں ایسے ملے ہوئے، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے. فرمایا ہم نے 2 سمندروں کے بیچ میں بارڈر لگائی ہے. میرے مالک نظر نہیں آ رہی بارڈر، کہنا تمہیں دکھے گی بھی نہیں، اس لیے کہ یہ بارڈر سیمنٹ اور بلاک کی نہیں ہے، یہ بارڈر ہمارے حکم کی ہے، ہمارے حکم کی بارڈر ہے. تم ادھر نہیں جانا، تم ادھر نہیں جانا، نہیں جانا تو نہیں جانا. تو رب یہ مثالیں دے کر سمجھاتا تم کو بھی تو کہا تھا ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، لیکن تم نے کیا. تو پھر تو بہتر وہ سمندر ہو گیا نا کہ جو ہمارے حکم کے اوپر ایسے کھڑا ہوا ہے. ادھر کا قطرہ ادھر نہیں، ادھر کا قطرہ ادھر نہیں، ادھر کی مچھلی ادھر نہیں، ادھر کی مچھلی ادھر نہیں، ادھر کا مینڈک ادھر نہیں، ادھر کی مخلوق ادھر نہیں. رب نے فرمایا یہ ہمارے حکم کے پابند ہیں، یہ سمندر بھی ہمارے حکم کا پابند ہے. پھر میرے رب نے فرمایا کہ میٹھا پانی بھی ہے، پیو تو مزہ آ جائے، اور نمکین ہے تو پھر ایسا نمک والا پانی اگر کسی کی ناک میں گھس جائے تو پھر 14 طبق روشن ہوتے ہیں. فرمایا کہ اسی پانی کے اندر ہم نے نرم گوشت رکھا ہے. آئے ہائے، اسٹیم کی بھی مچھلی ہے آصف بھائی، کتنے دن سے بول رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ اسٹیم والی جو مچھلی ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ لحمن طریہ، اس مچھلی کا گوشت آپ نے دیکھا ہے کتنے مزے کا گوشت ہوتا ہے. تو ساتھ میں فرمایا لحمن طریہ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس کی تہ میں جاؤ، پھر اندر گیا وہ غوطہ خور اور نیچے گیا، پھر نیچے پتھر میں گھسا، اس کے اندر آنٹ ڈالا، وہاں پہ سانپ نے کاٹا، اس کو کھینچ کے باہر نکالا، پھر اس کے پیچھے کتنی بڑی سیپی ہے، اس سیپی کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا، اس کو باہر نکالا، اس کو کھولا تو اندر سے موتی نکلا، 3 موتی نکلے. وہ موتی پھر لا کر اس نے جوہری کو بیچے، اور اس کے بعد پھر بنا کیا؟ ہار، لاکٹ. میرے رب نے فرمایا حلیہ تلبسونہا، وہ لاکٹ جو تمہاری عورتیں پہنتی ہیں ہم نے سمندر کی تہ میں رکھا. بیان میرے آقا نے چٹائی پر کیا ہے. غوطہ خور آج کے دور میں جا کر سیپی نکال رہے ہیں. آمنہ کے لال اس بات کی خبر اپنی مسجد نبوی شریف کی چٹائی پر اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں. تو رب نے فرمایا کہ
میرے آقا ایسے بے وقوف ہیں، کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آقا فرما رہے ہیں 7 سمندر کی تہ میں وہ جو سی پی بھی رکھی ہم نے اس کی بھی خبر دے دی، حالانکہ ہم کوئی سمندر کی تہ میں اترے نہیں۔ حضور آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ جس خدا نے سمندر بنایا ہے اس خدا نے بتایا ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا اے لوگوں، کس بات پر گھمنڈ ہے؟ انتم الفقراء، سارے کون ہو؟ یہاں پر جتنے بھی سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب میرا رب فرمایا سارے فقیر ہو۔ جب آئے تھے دنیا میں بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، آنکھوں میں روشنی تھی دیکھنے کا اور پہچان کی معرفت نہیں تھی، کان میں سماعت تھی لیکن سننے کی طاقت نہیں تھی، منہ میں زبان تھی لیکن بولنے کی قوت نہیں تھی، اور پیسہ تمہارے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ اے کوئی بندہ ایسا بول دے کہ میں اماں کے پیٹ سے 5 کروڑ لے کر آیا تھا۔ ہمارے یہاں تو ثابت ہونے میں اگر کسی کو ثابت کرنا ہو کروڑ پتی، تو ایک خاتون کے لیے یہ سنا تھا میں نے کہ جب کرپشن کا ان پر الزام لگا کہ اتنا مال اس کے پاس سے نکلا ہے، کہنے یہ مال اس کے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے وہ سلائی مشین کر کر کے اتنا پیسہ انہوں نے کمایا ہے۔ لوگ تمنا کرنے لگے یا اللہ وہ مشین ہم کو بھی مل جائے، کہ کپڑے سی کے اربوں خربوں روپے جمع ہو گئے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے پوری انسانیت تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ غنی کون ہے؟ یہ دولت تمہارے پاس کل نہیں تھی، آج آئی ہے، جانے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ جب نہیں تھی تو عطا کیا، آ گئی تو جانے میں دیر بھی نہیں ہے۔ وہ والی دولت پکڑو جو کبھی جاتی نہیں ہے۔ کون سی دولت پکڑو جو کبھی، بھائی ایک ہوتا نا کون ہے یہ وزیر اعظم، کرسی ختم سابق، اور سابق کیا ہمارے یہاں جو سرکاری ہمارا ملک کا ایک چینل ہے وہ سب سے بہترین ہے، یہ ابھی تعریف کر رہا ہے آج وزیر اعظم نے یہ کیا وہ کیا، افتتاح کیا، فلاں کیا، ملک سنوارا، یہ کیا۔ 1 منٹ کے بعد خبر آئی یہ ختم ہو گیا، یہ چور تھا، یہ ڈکیت تھا، یہ فلاں تھا، اس نے کرپشن کی ہے، یہ بہت بڑا کیسے لوگ ہیں۔ تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا کہ سارے انسان فقیر ہے، تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے اور تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ لیکن آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ غوث اعظم یہ سابق ہیں اور یہ والے لاحق ہیں، یہ داتا صاحب پہلے تھے اب یہ سابق داتا صاحب ہے۔ کبھی سنا آپ نے سابق غوث اعظم، سابق داتا صاحب، سابق خواجہ صاحب؟ میرا رب جس کو عہدہ عطا کر دے اس میں سابق ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا اس عہدے کی تلاش میں نکلو جس میں سابق ہوتا ہی نہیں۔ اور جن کو ہم نے مرتبے مقام عطا کر دیے نا، ہم وہ غنی ہیں دے کے واپس لیتے نہیں، دے کے واپس لینا میرے خدا کی شان نہیں ہے۔ غوث پاک کو جو طاقت رب نے عطا کی تھی کہ وہ اپنی ہتھیلی پہ دنیا کو ایسے دیکھے جیسے رائی کا دانہ، یہ تو ان کی زندگی میں ہے۔ آج میرے غوث کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا سب سے بلند مقام اللہ کے بندوں میں علماء کا ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ یہ صبح کے وقت میں طلبہ نکل کے آ رہے ہوتے ہیں نا اپنے گھروں سے قرآن پڑھنے کے لیے، ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اے فرشتے تم نے اپنا پر کیوں بچھایا؟ کہنا اگر یہ طالب علم خوش ہو گیا میرا خدا خوش ہو جائے گا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے پر بچھایا ہے۔ کہنا یہ بہت بڑا منسٹر آ رہا ہے، سرخ کارپیٹ اس کے لیے بچھاؤ۔ اندر سے کہہ رہا تھا بس اتنی بچھا دے، بس کافی ہے، بس اس سے زیادہ کی ہے بھی نہیں، بس اتنی کر دے، خوش ہو جائے گا تھوڑا سا دیکھ کے، بس اتنا ہوتا۔ یہاں پر کسی کو کہا بھی نہیں جاتا، طالب علم نے جیسی اپنے گھر سے پاؤں نکالا فرشتے پہلے سے موجود، یہ پر بچھایا، وہ پر کے اوپر آ رہا ہوتا۔ کتنے دور تک بچھا؟ 50 میٹر، کہنا 50 کلومیٹر بھی ہے تو فرشتہ لے کر آئے گا اسے۔ یہ تو پہلے دن کے طالب علم کی شان ہے، جب مکمل عالم بن جائے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ سمندر کی باتیں بتاتا ہی وہی عالم ہے، وہ سمندر کی باتیں عالم بتاتا ہے، تو جب وہ عالم وہ باتیں بتاتا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ مقام ہے عالم کا، لیکن حقیقت میں پھر وہ عالم بھی ویسا ہی عالم
ہو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رضا خان، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی. یہ لوگ نہ کھاتے تھے نہ یہ سوتے تھے، کب یہ کھاتے تھے کب یہ پیتے تھے کب یہ سوتے تھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا. 22 گھنٹے جو لکھتا رہے، ذرا ایک دن 22 گھنٹے ہاتھ تو چلائیں آپ. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے جنت میں جب بندہ آئے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا جنات و عدن یدخلونہا، اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، یحلون، پہنایا جائے گا انہیں، فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگن. کیا پہنائے جائیں گے؟ کنگن ہوں گے کس کے؟ ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور جنت میں ان کو جو لباس پہنائے جائے گا وہ ریشم کے ہوں گے. دنیا میں تو ریشم مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جنتی ریشم وہ پہنے گا، اور پہنانے والا میرا خدا ہے. فرشتے اس کو سلام پیش کر دیں گے. میں نے کہا بندہ اگر تھوڑی سی تیاری کر لینا سمجھداری کے ساتھ کہ یار یہ والی زندگی میں اگر کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی دھتکارتا ہے، کوئی ڈپٹتا ہے، کوئی لڑتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے رب، اپنے نبی کے ساتھ میں نے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اور انہی کے فرمان پہ میں نے عمل کرنا ہے، اور رب نے جو فرمایا اس پر کام کرتے ہوئے میں نے گزر جانا ہے. میرے رب نے فرمایا یہ زمانے کا ہوشیار تھا، یہ مال جمع کیا جا رہا ہے، بنگلے پہ بنگلے، کہنا اتنا، یہ پاکستان کا سب سے امیر ہے، کہنا اب مجھے ہندوستان کا بھی سب سے امیر بننا ہے، کہنا ایشیا کا بننا ہے، کہنا ایشیا کے بعد کہنا اب یورپ کا بننا ہے. رب نے فرمایا کہ یہ ہوشیار نہیں جس کو قوم سمجھ رہی ہے ہوشیار، یہ زمانے کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. کہنا ہوشیار کون تھا؟ کہنا جو اپنے تن کے کپڑے بھی حضور پہ قربان کر کے چلا گیا، وہ ابو بکر صدیق ہوشیار تھا. اب وہ لوگ ہوشیار ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے کام کیا. سورہ یاسین شریف، ہر مرض، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر جگہ پر سورہ یاسین. بس یہ آخری بات میں کر رہا ہوں سورہ یاسین شریف کی. اور سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک یہ میں لے کر آیا. سورہ یاسین شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ میرے پاس کچھ جلدیں ہیں ہمارے ملک شام کے حسینی سید بزرگ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالستار السید حفظہ اللہ، انہوں نے یاسین شریف کی یہ شرح آپ نے تحریر فرمائی. اور اس شرح کے اندر آپ نے، ہم لوگ یاسین شریف پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تحدثت عن توحید الالوہیہ والربوبیہ وعاقبۃ المکذبین. فرمایا کہ اس میں رب کریم کی وحدانیت کا پورا ذکر ہے اور اللہ پاک کی ربوبیت کا ذکر ہے. رب نے اے بندے تجھ کو کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں تک لے جا کر رب نے تجھ کو پالا ہے. ایک قطرہ تھا، پھر وہ ماں کے ساتھ ملا تو بنا علقہ، پھر وہ بنا مدغہ، جیے گا مرے گا پتہ نہیں ہے، یہ جیے گا، یہ مخلقہ ہوگا. اس کے بعد پھر اس کو رحم میں ڈالا، اب یہ رحم کے اندر بڑھنا شروع ہوا، پھر ہم نے اس کو بنایا بچہ، پھر بچے سے وہ بنا جوان، اب آئی اس کے بازو میں قوت، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ بالوں میں سفیدی اور ہڈیوں میں کمزوری آئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ویسے ہی ارزل کر دیا جیسے پہلے دن وہ پیدا ہوا تھا تو بالکل نرم سا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، ہڈیوں میں اس کے جان اس وقت نہیں تھی. آج جب بڑھاپے میں 90 سال کی عمر کی دہلیز پر پہنچا ہے تو آج بھی اس کا جسم ہم نے ویسے ہی کر دیا. تو یہ رب کریم نے ربوبیت کا اس میں ذکر کیا، الوہیت کا اس میں ذکر کیا، اور یہ ساری نعمتوں کو پانے کے باوجود وعاقبۃ المکذبین کہ جنہوں نے جھٹلایا رب کریم کو، رب کریم نے پھر ان جھوٹوں کی جو سرزنش کی. تو قبلہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالستار السید حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث کو یہاں پر نقل کیا. یاسین قلب القرآن لا یقرؤها احد
युरीदुल्लाह वद्दारल आखिरा इल्ला गुफिर लह फ़क़रऊहा अला मौताकुम। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि यासीन कुरान का दिल है, जो इसको पढ़ेगा वही पढ़ेगा जो अल्लाह को चाहता है, जो आखिरत के दिन को चाहता है, उसी के लिए अल्लाह ने बख्शिश रखी है। तो यासीन शरीफ को तुम पढ़ा करो अपने मुर्दों पर। या आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जो है ये हदीस, तो अपने मुर्दों के ऊपर यासीन। तो यहां पर मुराद क्या है कि अगर किसी की मौत और जांकुनी और सकरात के वक्त में अगर तकलीफ हो जाए तो वो क्या करे, यासीन पढ़े, उससे मौत में आसानी होती है। जमाने के सारे डॉक्टर मिलकर भी उसको सुकून की वो मौत और चैन की वो नींद अता नहीं कर सकते। मेरा मालिक उस वक्त तुमको मौत अता करके चैन की नींद अता करता है। मैंने उन मरीजों के हाल देखे कि जिनके पूरे जिस्म में सुइयां लगी हों, डॉक्टर की सूरत उनके लिए कोई ऐसी लगती है, कोई भयानक सूरत। डॉक्टर को देखकर वो कहते पीछे हटाओ, इसको पीछे हटाओ। ये सूरत अगर किसी ने देखी तो कंडीशन आपने भी देखी होगी कहीं ना कहीं। तो और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मारे खौफ के कहते हैं कि घर में मरना पसंद करूंगा, मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाना। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये सुकून अगर तुमको कोई अता करता है तो खुदा करता है। इतना बड़ा सेठ पैसे वाला, अगर वो चाहे तो पूरा अस्पताल खरीद सकता, इतनी दौलत उसके पास है। मैंने कहा हाजी साहब अब्बा जान की तबीयत कैसी है? उस टाइम पर वो ये नहीं कहता अभी हम इंतजाम करवा देते हैं, अब्बा को सुकून मिल जाता है। चिल्ड एसी करवाएंगे, बिल्कुल एसी फुल होगा तो उसके ऊपर हम अपने अब्बा को रखते हैं। उसमें वो क्या कहता, मौलाना साहब दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे बाप को सुकून अता कर दे। बस ये दुआ होती है, अल्लाह पाक मेरे वालिद को सुकून अता कर दे। तो मौत देकर मेरा रब उसको सुकून अता करता है। तो अपने मुर्दों के लिए यासीन पढ़ो, लेकिन सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं। आज कौम ने इस कुरान को सिर्फ रखा है मुर्दों के लिए। आज ये कुरान पढ़ा जाता है सोयम में, चेहलम में, 10वें में या सालाना बरसी में। उसमें भी मैं नोट कर रहा होता हूं कि अगर शुमार और शामिल होने वाले लोग 100 हैं, 90 लोग बैठकर वो चने पढ़ रहे होते हैं, 10 आदमी कुरान पढ़ने के लिए आता है। ए उम्मते मुस्लिमा, ये लम्हा फिक्रिया है तुम्हारे लिए। इंजीनियरिंग की तुमने इतनी किताबें पढ़ ली, डॉक्टरी की तुमने इतनी किताबें पढ़ ली, सियासत और साइंसदानी की तुमने इतनी किताबें पढ़ ली, कंप्यूटर कोर्सेज पर तुमने इतनी किताबें पढ़ ली, लैंग्वेज के ऊपर तुमने इतनी किताबें पढ़ ली। ऐ काश के ये एक किताब कुरान भी हमने पढ़ा होता। ये दुनिया की वाहिद वो किताब है कि जो आपके साथ आपकी कब्र में भी जाएगी, और ना सिर्फ जाएगी बल्कि ये कब्र में जब नकीरैन हो सामने, सवालात के सिलसिले हो, कब्र की वहशत हो और तंगी हो, उस वक्त में ये कुरान फरिश्ते और कुरान पढ़ने वाले के माबैन दीवार बन के खड़ा हो और कहे उससे क्या पूछते हो, इधर मुझसे पूछो, इसके जवाबात मैं दूंगा। यह है इस किताब का फायदा। अल्लाह पाक हमारी इस कौम को कि जो किताब भूल चुकी है, पूरे जहां में दोबारा कुरान का पैगाम आम हो, तालीम कुरान आम हो, ज़बानों पे कुरान आम हो और हर बंदे को कुरान का इरफान हो। वमा अलैया इल्लल बलाग। एक अल्लाह अकबर। कौन से अस्पताल से भाई? नहीं भाई, अल्लाह अकबर। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम।
مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابھی ایک خبر، بڑی غمناک خبر آئی ہے کہ ایک اسپتال سے نومولود 2 دن کا بچہ اغوا ہو گیا۔ اے میرے مالک، اس ماں پر تو یہ قیامت ہے۔ رب کریم اپنے محبوب کے اس چمکتے چہرے کے صدقے ماں کے اس پیارے کو ماں کی گود تک پہنچا دے۔ رب کریم اس بچے کو جلد از جلد بازیاب ہو کر والدین تک پہنچا دے۔ تجھے تیرے حبیب کے چہرے کے انوار کی قسم مالک، محبوب کی عمر کی قسم مالک، اس بچے کو ماں باپ تک پہنچا دے۔ تیری شان کریمی کا واسطہ، رحیمی اور غفوری کا واسطہ مالک، اے میرے رب ہمارے ملک کو ان تمام دہشت گردیوں سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کے شروں سے محفوظ فرما، ایسے خبیث ذہن رکھنے والے لوگوں سے ہم سب کے بچوں کو محفوظ فرما، اچانک آنے والی آفتوں سے بچا، اچانک آنے والے حادثات سے محفوظ فرما۔ امت مسلمہ کو پورے جہاں میں اے مالک امن و امان عطا فرما، سلامتی عطا فرما، استقرار استحکام عطا فرما۔ قدس کے مسلمانوں پہ کرم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ کرم فرما، شام کے مسلمانوں پہ، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ، برما کے مسلمانوں پہ، افغانستان کے مسلمانوں پہ، پورے جہاں کے مسلمانوں پہ اے میرے مالک کرم فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اس رمضان میں اپنے کرم کی دولت سب کو عطا کر دے۔ جو ہمارے ساتھ اس وقت دعاؤں میں پورے جہاں میں موجود اے لوگ، اے میرے مالک سب کو اپنے کرم سے نواز دے، محتاجیوں کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ ایسی ایسی مشکلات اور پریشانیاں ہیں کہ جس کو بیان کرتے ہوئی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہے۔ اے میرے مالک ایسا بیمار تو ہی شفا عطا کر سکتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے عطا کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ان آیات کا صدقہ جو ہم نے پڑھی اور اتنی دیر ان آیات پر جو ہم نے گفتگو سنی، اے میرے مالک اپنے کرم کی دولت عطا کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔